اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو سلام کرتا ہے جو روزانہ نماز عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ ایسے انسان پر روزانہ اللہ کی رحمت برستی ہے اور اس کی تمام دینی دنیاوی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض واجب لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کی مسلمہ علامت میں سے یہ ہے کہ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دعویٰ محبت کرنے کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اتباع کو معیار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محبت کے دعویداروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ایمان کے وجود کا در و مدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ مسلمان اسی وقت کامران ہوگا جب کہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت تمام مخلوق سے زیادہ ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال و دولت اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر یعنی رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محمد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز یعنی زیادہ پسند ہے تو تم انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے گی اور اللہ فاسقوں یعنی گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ انسانیت کو اپنی ذات رحیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو واجب قرار دے دیا اور اس فوقیت نہ دینے والوں کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ اولاً یہ 2 چیزوں کو شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے اپنی جان سے زیادہ ہو، اور انسان کا اپنے اوپر کوئی حکم نہ ہو بلکہ اس کے نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ایسے نافذ ہو جیسے حاکم اپنی رعایا پر حکم چلاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوا اگر خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں جو ان 2 آیاتوں کے مدلول ہونے پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالتی ہیں اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے تاکیدی انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اور قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ناظرین کرام، حب کے معنی لاڈ و پیار، محبت و الفت، انس و اخلاص، تعلق و میلان، دوستی اور یارانے کے ہیں۔ حب کو حب بھی کہتے ہیں
محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت طبیعت کا ملان ہے، ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہو۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں ایک حدیث مبارکہ میں والحب العاصی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محبت ہی قوت قلب ہے، محبت ہی غذائے روح ہے، محبت ہی قرۃ عین ہے، محبت ہی حیات العبد ہے، دل کی زندگی، دل کی کامیابی بلکہ کامیابی کو دوام بخشنے والی ہے، الغرض محبت ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت حال ہے، اس کی تعبیر الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبد القریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں جس سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یا سبب ضروری ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی شخص یا کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان میں 4 انتہائی اہم اور قابل ذکر یہ ہیں: حسن و جمال، فضل و کمال، قرابت و اتصال اور احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم میں یہ چاروں اوصاف جمیلہ بدرجہ تم موجود ہے، چنانچہ ہر امتی کو ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنی ہے، اور محبت اطاعت و اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان 4 اسباب کی پہلی وجہ حسن و جمال ہے۔ انسان خوبصورت شخصیت، خوبصورت چیز یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ عطا فرمایا کہ اس کو قلم سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز، خوش رو نہ ہو۔ ہمارے سیدنا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب انبیاء کرام میں سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین آواز میں سب سے زیادہ احسن تھے۔ حضرت سیدنا حسان ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی عورت نے نہیں جنا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اتنی حیادار تھیں کہ میں نے عرب کی کنواری لڑکیوں میں بھی ایسی حیا نہیں دیکھی۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ یوں ہے: ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد چمکتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ انور کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا۔
بالآخر میرے دل نے فیصلہ دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے، جبکہ ایک شاعر اسی معاملے پر یوں کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند پر ہے چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ علامہ شمس الدین قطب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا، وگرنہ کوئی انسان دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر فضل و کمال عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں نبی امی کا لقب عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کسی کے سامنے شگرد بن کر نہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے والا اور علم عطا کرنے والا خود ساری کائنات کا خالق و مالک مختار تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا کہ سورۃ نساء میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین اکرام، جب بڑی ہستی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعتاً بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا فضل فرمایا کہ اس عظیم لفظ کا استعمال فرمایا جو فلسفے سے نہ کھل سکا اور نقطہ وردوں سے نہ حل ہو سکا، وہ راز ایک کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی۔ میں جوامع الکلام سے نوازا گیا ہوں، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی، اور میں تمام مخلوق کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور یہ اظہار فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سب سے پہلے مجھے زمین شق ہو گئی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باہم کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا، کیا خوب، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ اور ایک دوسرے شخص نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ کسی تیسرے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمہ اللہ ہے، واقعی وہ اسی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں۔ سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت
قبول کی جائے گی، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر اور غریب مومن ہوں گے، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ میں اول آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور میں یہ بطور فخر نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ کسی سے محبت اور انس کی ایک وجہ قرابت اور اتصال ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے قرابت اور اتصال کا انداز سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت اور پیار کا ایک سبب محبوب کا محسن ہونا بھی ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے خوب کہا ہے کہ دلوں کو فطرت ہے کہ جو ان پر احسان کرے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس قدر احسانات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ مائدہ کی یہ والی آیت تلاوت فرماتے رہے، اگر آپ انہیں کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک سر بسجود رہے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تسبیح پڑھنے والے پر خود سلام فرمایا۔ یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے، وہ انسان، وہ بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سلام بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں، تو جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے
جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے سے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ عزیز اور افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دیتا ہے۔ حضرت وہیب بن منبع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے، اور جان لیجیے کہ اس تسبیح کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ بھی نبی رحمت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج و زکوٰۃ اور تمام نیک اعمال کر لیں، وہ سب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جبکہ باقی جو بھی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک نیکی کرتے ہو، ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور یقیناً درود شریف پڑھنا ایک باکمال نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات اقدس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی آج ہم اور آپ مسلمان کہلانے میں عزت اور شرف محسوس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ تو امتی ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ ویسے تو ہر وقت جب اور جہاں چاہیں، باوضو یا بے وجہ، ہر طرح سے درود و سلام کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی تسبیحات کرتا ہے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی تمام دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی۔ ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا کتنا سے بڑا مقصد ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح کی بدولت وہ پورا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ کے نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔